السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو ایزی لرن اردو میڈیم۔ آج ہم 10ویں جماعت مضمون اردو غزل نمبر 6 کے سوالات و جوابات دیکھنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا۔ شروعات کرتے ہیں۔ غزل کا بغور مطالعہ کر کے ذیل کی سرگرمیوں کو ہدایات کے مطابق مکمل کیجیے۔ پہلا سوال، غور کیجیے اور اس فرد کی نشاندہی کیجیے جس کی دعا سے شاعر کا راستہ پھولوں سے بھرا ہے۔ تو اس کا جواب آپ کو دیا ہوا ہے۔ شاعر نے دعا کے تعلق سے جو بات کہی ہے وہ مبہم اور غیر واضح ہے۔ یہاں اس بات کا قیاس کیا جا سکتا ہے کہ دعا ماں کی ہوگی، کیونکہ ماں اپنی اولاد کے حق میں خلوص دل کے ساتھ دعا مانگتی ہے۔ ماں سے زیادہ کسی کا خیر خواہ اور کون ہو سکتا ہے؟ ماں کی خیر خواہی بے غرض اور بے لوث ہوتی ہے۔ دوسرا سوال دیکھیے، آپ کو یہاں پر دیا ہوا ہے، غزل کے پس منظر میں سفر کا تقاضا جدا ہے کو واضح کیجیے۔ اس کا جواب دیکھیں، یہاں پر دیا ہوا ہے، سفر کا تقاضا جدا ہونے سے مراد منزل جدا ہے تو ہم سفروں کا ساتھ چھوٹنا بھی یقینی ہے، کیونکہ ہر مسافر اپنی اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہوگا۔ تیسرا سوال آپ کو دیا ہوا ہے کہ درگزری کے احساس کا سبب لکھیے۔ تو اس کا جواب یہاں پر آپ کو دیا ہوا ہے، نہ اس پر کسی کی نظر کرم ہے اور نہ کوئی اسے قابل سزا سمجھتا ہے۔ لوگوں کا یہ رویہ اسے درگزری کا احساس دلاتا ہے۔ چوتھا سوال آپ کو یہاں پر دیا ہوا ہے، غزل سے تضاد کا شعر نقل کر کے متضاد الفاظ کو خط کشیدہ کیجیے۔ تو اس کا جواب آپ کو یہاں پر دیا ہوا ہے، دیکھیے، صنعت تضاد کا شعر آپ کو یہاں پر دیا ہوا ہے، اب آپ جاؤ تو جا کر اسے سمیٹوں میں، تمام سلسلہ بکھرا پڑا ہے میرے لیے۔ سمیٹنا اور بکھیرنا ایک دوسرے کی ضد ہے، اس لیے اسے یہاں پر انڈر لائن بھی کیا ہوا ہے اور لکھا بھی ہوا ہے، اس لیے آپ اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں۔ پھر اگلا سوال دیکھیے، آپ لوگوں کو دیا ہوا ہے کیا؟ اگلا سوال بچوں آپ لوگوں کو دیا ہوا ہے کہ سوال نمبر 5، قافیوں کے علاوہ خافیے کے ہمسوت الفاظ غزل سے تلاش کر کے لکھیے۔ تو اس کا جواب آپ کو یہاں پر دیا ہوا ہے، دیکھیے، قافیے کے ہمسوتی الفاظ دعا تیرا کا برستا ہے نا، یہاں پر دیا ہوا ہے، آپ لوگ دیکھ کر لکھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال آپ کو دیا ہوا ہے کہ غزل کے مقطع کے مفہوم کو اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ تو اس کا جواب دیکھیے، یہاں پر لکھا ہوا ہے، غزل کے مقطع کا شعر یہ ہے نا، یہ کیسے کوہ کے اندر میں دفن تھا بانی، وہ ابر بن کے برستا رہا ہے میرے لیے۔ اس کی تشریح یہاں پر آپ کو دی ہوئی ہے، وہ لوگ جو اپنی ذات کے حصار میں قید ہوتے ہیں انہیں دنیا و مافیہا کے متعلق خبر نہیں ہوتی، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کی اپنی ذات تک محدود ہوتی ہے، وہ خود غرض اور مطلب پرست ہوتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ وقت اس پر ایسا گزرا کہ وہ ایک ایسے کوہ کے اندر دفن تھا کہ اسے کسی کی کوئی خبر نہ تھی، اس کا محبوب ابر غرم بن کر اس کے لیے برستا رہا، مگر وہ اس سے غافل اور بے نیاز رہا۔ اگلا سوال آپ کو دیا ہوا ہے، یہاں پر دیکھیے کہ حمد کا مفہوم رکھنے والا شعر تلاش کر کے لکھیے۔ تو اس کا جواب آپ کو اس طریقے سے لکھنا ہے، دیکھیے، حمد کا مفہوم رکھنے والا شعر، تمام شہر ہے دشمن تو کیا ہے میرے لیے، میں جانتا ہوں تیرا در کھلا ہے میرے لیے۔ اگلا سوال آپ کو دیا ہوا ہے، راجندر بانی کے شعری مجموعے آپ کو یہاں پر لکھیے۔ دیکھیے، پہلا حرف معتبر حساب رنگ شفق شجر آپ کو دیا ہوا یہاں پر۔ اگلا سوال آپ کو دیا ہوا، غزل کی مدد سے یہاں پہ آپ کو جوڑیاں لگانا ہے ستون الف اور ستون بے کے درمیان۔ میں آپ کو آسانی سے بتا دیتا ہوں کہ کس کی جوڑی کس سے لگانی ہے۔ دیکھیے، پہلا راستے کی جوڑی لگانی ہے آپ کو پھول سے، دوسرا شہر کی جوڑی لگانی ہے آپ کو دشمن سے، تیسرا مٹی کی جوڑی لگانی ہے آپ کو زنجیر پا سے، اور بستی کی جوڑی لگانی ہے آپ کو خواب سے۔ اب اگلا سوال آپ کو اور اینڈ لاسٹ کوشچن آپ کو دیا ہوا، درج ذیل اشعار کی استحسانی وضاحت کیجیے۔ پہلا شعر دیکھیے، یہاں پہ آپ کو دیا ہوا، تمام راستہ پھولوں بھرا ہے میرے لیے، کہیں تو کوئی دعا مانگتا ہے میرے لیے۔ اس کی استحسانی وضاحت یا تو تشریح بول لیں، وہ لکھ سکتے ہیں، شاعر رجاعیت پسند ہے، زندگی کے روشن پہلو اس کے فکر اور توجہ کے مرکز ہیں، وہ زندگی کو مثبت نقطۂ نظر سے دیکھتا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ میرے لیے تمام راستہ پھولوں بھرا ہے، قدم قدم پر گلہائے رنگا رنگ کی چادریں بچھی ہوئی ہیں، اور میں بڑے آرام و اطمینان کے ساتھ ان پھولوں کو رونتا ہوا راہ حیات پر آگے بڑھتا ہوں، لیکن میری یہ خوش نصیبی کسی نہ کسی کی دعاؤں کی مرہون منت ہے، کوئی ہے جو میرے لیے بارگاہ الہی میں دست دعا بلند کیے ہوئے ہے، اور اس کے دعاؤں کے طفیل مجھے زندگی کے سارے سکھ، چین اور آرام و آسائشیں حاصل ہے۔ دوسرا شعر آپ کو دیا ہوا ہے، گزر سکوں گا نہ اس خواب بستی سے، یہاں کی مٹی بھی زنجیر پا ہے میرے لیے۔ دیکھیے، تشریح، خوابوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، لیکن انسان خوابوں سے پیار کرتا ہے، خواب اسے اچھے لگتے ہیں اور وہ خوابوں کی دنیا میں کھو کر رہ جانا چاہتا ہے۔ زندگی اسے جن چیزوں سے محروم کر دیتی ہے، حالت خواب میں ان اشیاء کو اپنے تصرف میں پاتا ہے۔
اس لیے شاعر کہتا ہے خوابوں کی پرکشش، پرسکون اور حسن و جمیل دنیا سے باہر قدم نکالنا اس کے لیے محال ہے۔ وہ اس بات کا خان ظاہر کرتا ہے کہ شاید وہ خواب بستی سے گزر نہ سکے گا، کیونکہ اس دنیا کی مٹی کی مقناطیسیت پیروں کی زنجیر بن کر اس کے پاؤں کو جکڑے ہوئے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا، شیئر کرنا، چینل پر نئے تو سبسکرائب کرنا۔ بائے۔